ساری زندگی وتر کی نماز غلط ادا کرتے آ رہے تھے ہم. امیجن دیٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وتر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح ادا مت کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم وتر کی نماز ادا کرو تو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا مت کرو اور تھرڈ رکعت میں ڈائریکٹلی کھڑے ہونے کے بعد تشہد ادا کرو, درود پڑھو, دعا کرو اینڈ موو آن. لیکن ہمیں تو ساری زندگی بتایا ہی یہی طریقہ گیا تھا. اگر ہم نے غلط نماز پڑھی ہے تو اس میں ہمارا کیا فالٹ؟ ہمارا فالٹ یہ ہے کہ ہم نیگلیجنٹ تھے, ہم نے علم حاصل نہیں کیا. لیکن صحیح طریقہ جان لینے کے بعد بھی اگر آپ وتر کی نماز غلط طریقے سے, خلاف سنت طریقے سے ادا کرتے ہیں تو یہ نیگلیجنس نہیں ہے, یہ اگنورنس ہے. آج کل ایک کلپ بہت وائرل ہوا ہے کہ ایک صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وتر کو مغرب کے مشابہ نہ کرو, اور پھر آگے جا کے بڑی دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے اس بات کو بہت کلیئر کر دیا ہے کہ 2 رکعت کے بعد وتر میں آپ قعدہ نہ کریں. یہ کلپ بڑا وائرل ہوا. میں نے کہا یہ صاحب کوئی نہ عالم ہے نہ مفتی ہے, میں کیوں ان کا جواب ریکارڈ کرواؤں. لیکن وہ کلپ اتنا زیادہ وائرل ہو گیا کہ بہت سے لوگ نے مجھ سے رابطہ کیا, بھائی اس کا کیا جواب ہے. اچھا وہ بھائی صاحب نے اسٹائل بھی بڑا زبردست مارا ہے ایسے کر کے نا, جیسے بہت ٹینشن سے یہ جاگے ہوں اور آج ان کو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نمازیں ضائع ہونے کا جو فکر تھی لوگوں کی نمازیں ضائع ہونے کی, اس فکر نے ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں. اور بیچارے بڑی ٹینشن میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ او ہو ایسے نا اسٹائل مارا یوں کر کے. آپ دیکھیں اب یہ ذرا آپ خود سنیں ان کو, پھر میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں. ساری زندگی وتر کی نماز غلط ادا کرتے آ رہے تھے ہم. امیجن دیٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وتر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح ادا مت کرو. یہ بھائی صاحب نے 2 دعوے کیے ہیں اس میں. ایک دعویٰ تو یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ 2 رکعت کے بعد قعدہ مت کرو وتر میں. وتر کی نماز میں ہلکا سا چینج آتا ہے. وتر کی نماز میں آپ کو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا نہیں کرنا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم وتر کی نماز ادا کرو تو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا مت کرو. میرا ان سے سوال یہ کہ کہاں حکم دیا؟ کوئی ایک حدیث آپ پیش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے اتنا بڑا بہتان باندھ دیا اور اتنے دعوے کے ساتھ اور ایسے ناٹک کے ساتھ اور ایسے اسٹائل کے ساتھ آپ نے کہاں ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت کے بعد قعدہ مت کرو؟ وہ حدیث آپ ذرا پیش کریں. جو آپ نے حدیث پیش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کو مغرب کے مشابہ پڑھنے سے منع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وتر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح ادا مت کرو. میں آپ کے سامنے پورے الفاظ اس حدیث کے پڑھ کے سنا دیتا ہوں, اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی نے جو وتر کو مغرب کے مشابہ پڑھنے سے منع کیا ہے اس منع کرنے کا مطلب کیا ہے. پوری حدیث دارقطنی کی یوں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا توتروا بثلاث, 3 رکعت وتر مت پڑھو, اوتروا بخمس او بسبع, 5 رکعت وتر پڑھو یا 7 رکعت وتر پڑھو, ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب, مغرب کی نماز کے مشابہ مت بناؤ اس کو وتر کو. کیا مطلب حدیث کا؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ 7 رکعت وتر یا 5 رکعت وتر کا مطلب کیا ہے, یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا. امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی بہت بڑے محدث, وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جب یہ آتا ہے کہ 5 رکعت وتر پڑھو یا 7 رکعت وتر پڑھو یا 9 رکعت وتر پڑھو, یا حدیث میں جب یہ آتا ہے کہ نبی 9 رکعت وتر پڑھتے تھے, 13 رکعت وتر پڑھتے تھے, تو اس کا مطلب 3 رکعت وتر سمیت پوری جو تہجد کی نماز ہے وہ مراد ہوتی تھی. وتر اصل میں عربی میں کہتے ہیں آڈ کو, جو 2 پہ ڈیوائڈ نہ ہو سکے. ایون آڈ, ایون کہتے ہیں جو 2 پہ ڈیوائڈ ہو, آڈ جو 2 پہ ڈیوائڈ نہ ہو. کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت وتر پڑھتے تھے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وتر سمیت ٹوٹل رکعتیں 13 ہوتی تھیں, تہجد بھی اس میں ملا کے راوی نے بیان کیا ہے. شرح معانی الاثار میں حدیث نمبر 1739 اس میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا توتروا بثلاث, 3 رکعت وتر مت پڑھو, تشبہوا بالمغرب, اس سے تم مغرب کے مشابہ بنا دو گے اس کو, بلکہ کیا کرو ولیکن, بلکہ لیکن اوتروا بخمس, 5 رکعت وتر پڑھو, او بسبع, 7 پڑھو, او بتسع یا 9 پڑھو, او ب11 یا 11 پڑھو. صاف پتہ چل گیا بھائی, اس کا مطلب ہے کہ صرف 3 نہیں پڑھو. ہوتا یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے عام طور پر نوافل نہیں پڑھے جاتے, اگرچہ جائز ہیں, حدیث سے ثابت بھی ہیں, لیکن اس کی کوئی زیادہ ترغیب نہیں ہے اور معمول بھی عام طور پہ لوگوں کا نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وتر بھی مغرب کی طرح مت پڑھو کہ صرف 3 رکعتیں, بلکہ وتر سے پہلے 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں یا 8 رکعتیں پڑھو, تاکہ پوری صلاۃ اللیل تمہاری کم سے کم 5 رکعتوں پر مشتمل ہو, یا 7 رکعتوں پر مشتمل ہو, یا 9 رکعتوں پر مشتمل ہو, یا 11 رکعتوں پر مشتمل ہو. یعنی تہجد کا اہتمام کیا کرو, خالی وتر نہیں پڑھ لیا کرو رات کو اٹھ کے, اس سے پہلے نوافل بھی پڑھا کرو. تو یہ استحبابی حکم ہے, وجوبی حکم نہیں ہے, کیونکہ تہجد پڑھنا واجب نہیں ہے. تو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ وتر سے پہلے بھی نماز ہونی چاہیے. اس حدیث کا ایک اور مفہوم بیان کیا گیا ہے. وہ مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ وتر کو مغرب کے مشابہ نہ کرو, اس کا مطلب کیا ہے کہ مغرب کی تیسری رکعت میں قراءت نہیں ہوتی, یعنی وجوبی طور پر اختیاری ہے کہ آپ کر لیں نہ کریں, لازمی نہیں ہے. جبکہ وتر میں آپ کو تیسری رکعت میں قراءت لازمی کرنی ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ وتر کو مغرب کے مشابہ نہ کرو, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بالکل 100% مغرب کے جیسا نہیں بنانا, آپ نے تھوڑا سا فرق رکھنا ہے. وہ تھوڑا سا فرق کیا ہے
کہ یا تو یہ فرق ہے کہ اس سے پہلے آپ نے نوافل بھی پڑھنے ہیں تہجد کے, یا یہ مطلب ہے کہ وطر کی تیسری رکعت میں آپ نے قراءت کرنی ہے, جبکہ مغرب میں عام طور پہ لوگ قراءت نہیں کرتے. اور سرسری غور سے ایک اور مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز میں دعائے قنوت نہیں ہوتی, جبکہ وطر میں دعائے قنوت ہوتی ہے. وطر میں دعائے قنوت حدیث سے ثابت ہے. تو اتنے سارے مطلب نکل سکتے ہیں, اور حدیث سے وہ مطلب ثابت ہیں, وہ ڈفرینس یعنی مغرب اور وطر میں اتنے سارے ڈفرینس حدیث سے ثابت ہیں. تو آپ ایک ہی ڈفرینس کو کیوں فوکس کر رہے ہو کہ جی قاعدہ نہیں کرنا آپ نے؟ یہ آپ کی اپنی تفسیر ہے. یہ تو بھائی صاحب نے جو دلائل دی ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے, جس میں انہوں نے کتنی زبردست ایکٹنگ کی ہے کہ جیسے برے صغیر میں اب تک ہم گھاس کھاتے رہے ہیں. بھائی اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہو تو آپ ایک تو عامی آدمی اس کو بیان ہی نہ کرے, عالم بیان کرے اور اعتدال سے بیان کر دے کہ ہمارے سامنے یہ دلیل ہے جس کی بیس پہ ہم یہ کہتے ہیں, اور دیگر فقہا کے سامنے وہ دلیل ہے جس کی بیس پہ وہ یہ لوگ وہ رائے رکھتے ہیں.